میں ان کا اور تمام صوبوں سے جو مائدین آئے، جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے آئے، جو آرام کر لیتے پور جی میں تینوں آخا گا اس وقت نعرے ماری۔ اشتیاق گور صاحب نے اعلان کیا میرے الیکشن کا، میں ان کا اور تمام صوبوں سے جو مائدین آئے، جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے آئے، جو بائی کے سارے مختلف پنجاب کے لوگ آئے، میں ان کا اور خاص طور پہ خواتین کا اور خاص طور پہ یہاں ہمارے ایم پی ایز سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اور چپ کر دوں اور ساتھ گلی رولا پا کے سارا کام ختم خراب کر۔ اور خاص طور پہ ہمارے ایم پی ایز اور الحمدللہ یہ جو 10 کی فکر ہے، اللہ نے ایسی مبارک کر دی کہ آخر میں اسپیکرشپ آپ کی پارٹی کو، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد وزارت اعلیٰ دی، تو یہ پھر اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے باقی کہا جی سواد آ گیا ہے، 5.5 مہینے 5.5 سالوں کا کام برابر۔ اس کے بعد پھر جتنی یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور خواتین بیٹھی ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، مونس نے جو سلسلہ شروع کیا اسپیشل اسسٹنٹ کا، میرا خیال ہے باقی کو نہیں بچا۔ جڑے نہیں بن سکے اگلی دفعہ ہو جائے گا، اور اسی آغا صاحب نے جڑے نہیں بن سکے، آغا صاحب نے سارے چیئرمین بنا۔ اچھا جڑے نہیں بن سکے وہ اپنی قسمت نہ نہیں بن سکے، لیکن چھڈیا کوئی نہیں، سب بن گئے نا۔ اور میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دیں، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، 1 سال اور لگ جاتا نا تے ایتھے تانوں یہاں کے کپڑے بھی نظر نہیں چھڑنے نون لیگ۔ لیکن بات سن لیں، اچھا بھائی آپ خاموشی سے بات سنیں کیونکہ لائیو چل رہا ہے، آرام سے بات سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سرو لے گئے ساری پارٹی، اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے۔ اور 3-4 بندوں کی وجہ سے، ایک تو بیچارہ مینوں وہ بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی۔ مجھے مونس تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن بات سچی کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک ساتھ میں حیران ہوں، یہ میاں اسلم کے، اقبال کے جو سمن آباد کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں، باقی محمود الرشید کے کام بند، لاہور کے کام بند۔ میں نے لاہور میں 21 ارب کے منصوبے دیے ہیں، یہ اپنا جو میاں اسلم اقبال کا حلقہ اور محمود الرشید صاحب کے حلقے میں کم دے سکے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہی لوگ جی ہنے تروڑو ہوں کتنے ہو بھائی، ہوں جیسے بلائے نے تو پھر، لیکن ایک منٹ ابھی میری بات سنو، میری بات آرام سے سنو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہو چکا پیچھے نہیں دیکھنا۔ میں نے خان صاحب کو کہا تھا جی کہ آپ جب مرضی توڑ دیں، اور خان صاحب کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا، اور آج دیکھیں جو حالات کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی ٹھیک ہے۔ خان صاحب آج بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔
ان کے شانہ بشانہ چلنا ہے. یہ مشکلات آپ نے دیکھ چکے ہیں چودھری ظہور علی صاحب کے زمانے میں, سیمیٹریز کے زمانے سے, اس کے بعد بھی دیکھتے رہے ہیں. پھر 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت بھی آپ نے دیکھی ہے. جو بھی تھا ہم ساتھ دیتے رہے ہیں. اور تو چپ کر یار, آرام کر. اور آپ خواہ ڈسٹرب کر کے نا کام نہ خراب کیا کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ کو سوچنے والی بات ہے کہ جو منصوبے پرانے تھے وہ بھی ہم نے نکال کے ٹھیک کیے, ان کو چلایا اور 1122 کو بہترین کر دیا. اور ہیلتھ کارڈ, اور آپ دیکھیں جتنے کارڈیولوجی کے ہمارے وزیر آباد کارڈیولوجی, لاہور کو اپ گریڈ کر دیا, نیا بن رہا ہے. ملتان, سرگودا, انور چیمہ کا شروع ہو چکا ہے. گجرات, ہر جگہ پہ گجرانوالا ہاسپٹل اور صحت کارڈ کا اجرا جو ہے. اور پھر سیلاب میں بہت زیادہ کام ہم نے کیا. تو یہ ساری کارکردگی جو ہے, اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نون والے کچھ لوگ مجھے ملے, کہہ رہے تھے جی اللہ کا شکر کیتا ہے کہ تسی اسمبلی تھوڑی ٹوٹی ہے, تسی یہاں گئے ہو, نہیں تو سانو نون لیگ کا ساڈا کھ نہیں سی بچنا. اور لیکن پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور خواتین جہاں بیٹھی ہیں, خدیجہ نے بہت زیادہ کام کیا اسمبلی کے اندر بھی. اور جو سب سے اعلیٰ کام ہے, راشد خلائی نے دن رات کر کے ختم نبوت یونیورسٹی بنا دی ہے. اور وہاں پہ بات سنیں, اور سب سے اچھا کام ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے, ختم نبوت کے حوالے سے نہ صرف یونیورسٹی بنائی بلکہ پہلی سے 5ویں ناظرہ اور 5ویں سے 12ویں تک سیرت النبی کے علاوہ ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف آج پڑھایا جا رہا ہے لازمی مضمون کے طور پہ. یہ پہلے نہیں ہوا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان 5.5 ماہ میں ہم نے بے شمار چیزیں کی, اور پھر خواتین کے حوالے سے, وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, لیبر کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں. اور تعلیم کے شعبے میں یونیورسٹیاں ہم نے کوئی 10 اور بنائی ہیں, نئی یونیورسٹیاں. گویا کہ ہر شعبے میں گجرات یونیورسٹی کو بہترین کر دیا ہے. اور یہ نہیں کہ شہباز شریف کی طرح لیپ ٹاپ لگا رہتا ہے. اور سوائے شہباز شریف کو اور خاص طور پہ جو ہم نے ایپ بنائی تھی مالیہ ٹیلی فون کے اوپر آپ ادا کریں, اور اسی طرح لائسنس بھی, ہر چیز ہم نے. اور پھر دین کے حوالے سے نکاح نامے میں اب لکھا جا رہا ہے کہ ختم نبوت پر میں یقین رکھتی ہوں اور رکھتا ہوں, اور پھر جا کے ان کا نکاح ہوتا ہے. اور اتنے یہاں لوگوں کو سستا آٹا پہلی دفعہ ملا ہے, اور میں نے وافر آٹا کر دیا. اور آج جو کچھ کر رہا ہے یہ محسن نقوی, اور اس کو یہ عقل کا مارا ہوا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس لیے بات سنو یار, چپ کرو. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ شاید کچھ اس کو ہو جائے. بھائی تمہارا کام ہے الیکشن کرانا, تمہارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تم کبھی کو جی ہم کیس بنا دیں گے, کبھی ہم یہ کر دیں گے, کبھی کیا کر دو گے تم؟ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تم نے گھر نہیں آنا, کرنا کیا تم نے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل 2-2.5 مہینے تیری نوکری ہے ساری, وہ اس کی ہو جانا تیرے. آرام سے بیٹھو اور کوئی اچھا کام کر کے جاؤ, لوگ یاد کریں کہ 2.5 مہینے میں, اگر 5.5 مہینے میں نے اتنے کام کیے کہ لوگ مجھے یاد کر رکھ رہے ہیں, تو تم 2.5 مہینے کی نوکری میں کم از کم کوئی خدمت ایسی کر جاؤ. اور الیکشن صحیح کرا جاؤ, فیئر اینڈ فری, اس میں بے ایمانی نہ کرو. اور انتقامی کارروائیاں تم کیسے کر سکتے ہو؟ ویسے ہی شیڈول آ گیا تو اور تیرے ہفتہ لگنا ہے, اس کے بعد تمہیں کسی فٹے منہ نہیں پوچھنا. بات وہ کرو جو دیر پا ہے.
یہ جتنے چیزیں ہیں نا یہ سب ادھر رہ جانی ہے. ہاں البتہ آپ کا کوئی کام ایسا ہوگا وہ لوگوں میں عزت بنائے گا آپ کی, وہ قوم دیکھے گی کہ نہیں یار یہ ایک بندہ آیا تھا. جیسے پچھلے کیئر ٹیکر آئے تھے وہاں حسن عسکری صاحب, انہوں نے اچھا کام کیا, کسی کو شکایت ہی نہیں تھی. ہم کب کہتے ہیں ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے یہ مسٹ ہے, اور الیکشن کمیشن کو کبھی تو کوئی ترس کھانا چاہیے قوم کے اوپر کہ صحیح ایک دفعہ ہی صحیح فیصلہ کر لو. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری عدلیہ آزاد ہے الحمدللہ, اور عدلیہ ایک تو اوپر عدلیہ ہے نا اللہ. دوسری جانب کراچی سے پریس کلب پر احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں, سعید سربازی صدر کراچی پریس کلب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. دوسرے کرائسس میں مبتلا ہے, اور اس دور میں آپ نے صحافیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, اور جس میں ٹول کی حیثیت سے پیمرا, FIA اور دوسری جو ادارے ہیں ان کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہے. ماضی میں ان صحافیوں نے, یا کراچی پریس کلب ہو, یا اسلام آباد پریس کلب ہو, لاہور پریس کلب ہو, کوئٹہ پریس کلب ہو, ہم نے ہمیشہ اس ملک میں آمروں کے خلاف, فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف, چاہے وہ جمہوری ہوں چاہے وہ آرمی کے ڈکٹیٹرز ہوں, ان کا جو ہے بھرپور جو ہے ان کے خلاف ہم نے جدوجہد کی ہے. اور آج بھی جو ہے ہم سراپا احتجاج ہیں. تو میرا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے الائنس سے درخواست ہے کہ وہ ان سازشوں کا حصہ نہ بنے جس وقت ملک جو ہے اس وقت شدید مشکلات میں ہے, جہاں لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں پہ انفلیشن ہے, جہاں پہ مہنگائی ہے. اور آپ نے صحافی جو اس ملک کے ہر وہ دستکے کا نام ہے جو اس مظلوموں کے لیے, اوپریس کلاس کے لیے آپ کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھے, اور اس وقت جو جمہوریت ہے وہ اسی صحافی برادری کی ممنون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فل فور حماد یوسف پر اور دوسرے صحافیوں پر یا صحافی میڈیا انڈسٹری کے خلاف جو قدغن یا جو آپ نے لگائی ہے اس کو فل فور ختم کیا جائے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ کراچی پریس کلب کی طرف سے مکمل تعاون کا اظہار کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. تیز ہو ظلم کے یہ ضابطے, ارشد شریف کے قاتلوں کو, حماد یوسف پہ جھوٹے مقدمات, صحافیوں پہ جھوٹے مقدمات, شہباز تیرے ضابطے, رانا تیرے ضابطے, شہباز تیرے ضابطے. ہم اپنے اس احتجاج میں سینئر صحافی اینکر پرسن مجاہد بریلوی